حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گاؤں جانے کی نیت سے روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے ایک نوجوان دکھائی دیا جس کا جسم نہایت گرد آلود تھا، بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ وہ نوجوان صحرا میں بیٹھا ہوا دو قبروں کے درمیان کی مٹی میں اپنے گالوں کو مل رہا تھا اور بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھتا جاتا تھا اور اپنے ہونٹ ہلاتا تھا۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، استغفار اور دعا میں اس قدر مشغول تھا کہ اس کو کوئی شغل اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، تحمید، تمجید اور تعظیم سے باز نہ رکھ سکتا تھا۔ میں نے جب اس کے پاس جا کر یہ حالت دیکھی تو میرے دل نے اس کی طرف رغبت کی اور اس کے ملنے پر خوشی محسوس کی۔ میں اپنی راہ سے ہٹ کر اس کی طرف گیا۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگنے لگا اور میں بھی اس کے پیچھے بھاگا کہ شاید میں اس کو پکڑ لوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے دوست، مجھ پر مہربانی کرو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، اللہ کے واسطے ٹھہر جاؤ۔ اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، نہیں، اور زبان سے کہا، اللہ۔ میں نے کہا، اگر تیرا قول سچا ہے تو اپنی سچائی جو اللہ کے ساتھ ہے دکھا دے۔ اس نے اسی لمحے چلا کر اللہ 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 کہا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے نزدیک جا کر اسے ہلا کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ میں فکر مند ہوا اور اس کی حالت و صدق سے حیران ہوا اور دل میں کہا، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرے۔ پھر میں نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھی اور اس کی تکفین کی تیاری کے ارادہ سے عرب کے ایک قبیلے کی طرف گیا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ میں نے اسے کافی تلاش کیا مگر کوئی پتہ ہی نہ چلا، اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہوا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جوان مجھ سے غائب ہو گیا، مجھ سے پہلے اس کا سامان کرنے والا کون آ گیا جو اس کو اٹھا کر لے گیا۔ اسی اثناء میں نے ایک شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے شبلی، تو اس جوان کی فکر سے بچ گیا، اس کا کام فرشتوں نے کیا، تو اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہ اور صدقہ زیادہ کیا کر، کیونکہ یہ جوان بھی اس رتبے پر ایک دن کے صدقے سے پہنچا ہے جو اس نے تمہاری عمر میں ایک بار کیا تھا، تمام عمر میں صرف ایک بار کیا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ صدقہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا، اے شبلی، یہ شخص اپنی تمام عمر اللہ تعالیٰ کی فاسق، گناہگار اور زانی کی نافرمانی کرتا رہا اور زانی تھا۔ ایک مرتبہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواب دکھائی دیا جس سے وہ گھبرایا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ذکر اژدہا بن کر اس کے منہ کے چاروں طرف گھیرا لگا کر بیٹھ گیا، پھر اس کے اژدہا کے منہ سے شعلے نکل کر اس کے منہ میں جانے لگے اور وہ شخص جل کر کوئلہ ہو گیا۔ یہ خواب دیکھ کر وہ لرز اٹھا اور خوف زدہ ہو گیا اور تمام دنیاوی تعلق ختم کر کے بھاگ اٹھا اور اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس نے دنیا کے دھندے چھوڑے ہوئے آج 12 برس ہو گئے اور اسی طرح آوازاری اور خشوع و خضوع میں خوف کی حالت میں مصروف تھا۔ کل ایک سائل اس کے پاس آیا اور اس سے ایک روز کی خوراک کا سوال کیا۔ اس نے اپنے کپڑے اتارے اور اسے دے دیے۔ سائل بہت خوش ہوا اور اسے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کی برکت سے جس سے فقیر کا دل خوش ہوا تھا، اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ وہ دعا جو سائل صدقے سے خوش ہو کر کرے، اسے غنیمت سمجھو۔ سبحان اللہ۔